ان دونوں کو اکٹھے بھیجا گیا. جب آپ جا رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خاص نصیحت فرمائی، اور وہ نصیحت تھی تطاوعا ویسرا ولا تعسرا بشرا ولا تنفرا. اور اس کا معنی کیا تھا؟ تطاوع، باہم میل جول سے رہنا، یعنی باہم مقابلے بازی نہ شروع ہو جائے، ایک دوسرے کی مخالفت نہ شروع ہو جائے، بلکہ آپس میں بھی موافقت ہو. ویسرا، تم دونوں لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرنا، مشکلیں نہ پیدا کرنا. ولا تعسرا، بشرا، اور انہیں خوش کرنا، خوشخبری دینا. ولا تنفرا، اور انہیں نفرت نہ دلانا، انہیں بھگانا نہیں دین سے. کیونکہ یہ دونوں بہت ہی معزز اور بلند پایا صحابی تھے، اور انہیں ان علاقوں کا جب گورنر مقرر کیا تو یہ اپنے اپنے علاقے کا انتظام بھی کر رہے تھے، لیکن اکثر اوقات ایک دوسرے سے ملاقات بھی کرتے تھے. تو اسی طرح کی ایک ملاقات کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ ایک مرتبہ جب حضرت معاذ بن جبل ان سے ملاقات کے لیے آئے تو انہوں نے ابو موسیٰ سے پوچھا کہ آپ قرآن کس طرح پڑھتے ہیں، کس وقت پڑھتے ہیں؟ چونکہ یہ بھی حاکم ہے، وہ بھی حاکم ہے، لیکن فکر آپ دیکھیے، موضوع گفتگو دیکھیے کہ یہ بتائیے کہ آپ کس وقت قرآن پڑھتے ہیں. یہ سوال انہوں نے کیوں کیا ہوگا؟ کیونکہ انسان کی ایسی بڑی بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ بسا اوقات جو ذاتی عبادت ہے وہ متاثر ہونے کا ڈر ہوتا ہے. تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کس وقت آپ پڑھتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگے کہ رات دن میں جب موقع ملتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھتا رہتا ہوں. پھر ابو موسیٰ نے پوچھا کہ آپ کس وقت پڑھتے ہیں اور آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں؟ تو حضرت معاذ بن جبل نے کہا کہ رات کو ایک نیند سو کر اٹھ بیٹھتا ہوں اور اس وقت خدا کو جس قدر منظور ہوتا ہے پڑھ لیتا ہوں. یعنی میں رات کو تلاوت کرتا ہوں، یعنی اپنی نیند قربان کر کے. کیونکہ بعض اوقات ہم دنیا کے کاموں میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ پھر اس کے بعد ہم سوچتے ہیں کہ خدمت خلق بھی تو بہت بڑی نیکی ہے، تو اب مزید قرآن پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو ذاتی عبادت ہے، اس سے اچھا ہے کہ ہم دوسروں کی خدمت میں لگے رہیں. لیکن یہاں آپ دیکھیے کہ لوگوں کی خدمت اپنی جگہ، مگر اللہ سے تعلق اور عبادت اپنی جگہ. یاد رکھیے کہ لوگوں کی خدمت میں بھی خلوص اسی وقت آتا ہے، ان کے ساتھ تکلیف برداشت کرنے کی صلاحیت بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کا اللہ کے ساتھ مضبوط تعلق ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ کا قرآن سے تعلق باقی نہ رہے تو دنیا کے کام اور لوگوں کی خدمت اور نیکی کے باقی کام بھی بے روح ہونے لگتے ہیں، وہ بھی ایک مکینیکل قسم کی ایکٹیویٹی بن جاتے ہیں. اور بسا اوقات پھر انسان بہت سی ذمہ داریوں سے گھبرا کر احسان بھی جتانے لگتا ہے اور اس کام کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی. صحابہ کرام جہاں بھی رہے، جو بھی کارنامے کرتے رہے، لیکن کبھی بھی اپنی ذاتی عبادت اور قرآن سے غافل نہیں ہوئے، اور یہی ان کے لیے ایک سورس آف انرجی تھا. بہرحال یمن میں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے مکہ تشریف لے گئے اور حضرت ابو موسیٰ اشعری اپنے وفد کے ساتھ یمن سے آئے. جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا کہ ابو موسیٰ کیا حج کی نیت کی ہے؟ کہا جی ہاں. پوچھا کون سے حج کی؟ کہا میں نے یہ نیت کی تھی کہ جو اللہ کے رسول کی نیت ہے وہی میری نیت ہے، یعنی جو حج آپ کریں گے وہی میں کروں گا. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم قربانی ساتھ لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں. فرمایا پھر طواف اور سعی کر کے احرام کھول دو، اس لیے کہ حج قران کی صورت میں قربانی ساتھ لانا ضروری ہے، کیونکہ آپ نے حج قران کی نیت کی تھی. تو اس طرح ابو موسیٰ اشعری نے پھر حج تمتع کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، یعنی اب آپ کی وفات کے بعد حضرت عمر کا دور ہے، ہر طرف فتوحات ہو رہی ہیں، مختلف علاقوں میں اسلامی لشکر جا رہے ہیں. تو انہوں نے یمن کی گورنری سے استعفیٰ دیا اور اس فوج میں شریک ہوئے جو سعد بن ابی وقاص کے زیر نگرانی عراق اور ایران کی طرف جا رہی تھی. اس لشکر کے ایک سپاہی بن گئے اور ان کے ساتھ بہت سی مہمات میں شریک رہے، اور پھر نصیبین کا علاقہ آپ کی زیر قیادت فتح ہوا. اب آپ دیکھیے کہ ہمارے ہاں تو اگر کسی کو ایک دفعہ کوئی امارت، کوئی سرداری، کوئی کرسی مل جائے تو پھر اس کے بعد اللہ ہی ہے جو اس کو وہاں سے ہٹائے. لیکن یہاں آپ دیکھیے
کہ دین کی خدمت کا جذبہ کیسا ہے کہ ایک علاقے کے گورنر ہیں اور وہ کام چھوڑ کر وہ چل پڑتے ہیں کس لیے؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے۔ بہرحال انہی کی قیادت میں خوزستان اور نہاوند فتح ہوا، اور نہاوند کی فتح کو فتح الفتوح کہا جاتا ہے۔ پھر انہیں حضرت عمر کی طرف سے بصرہ کا والی مقرر کیا گیا، اور بصرہ میں انہوں نے بہترین انتظام کیا۔ پہلی مرتبہ اینٹ اور گارے کے گھر انہی کے دور میں بنے، اور صرف یہ گورنر نہیں تھے وہاں کے، بلکہ معلم بھی تھے، لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے، اور انہوں نے اپنے 300 حفاظ کی لسٹ حضرت عمر کو بھیجی تھی۔ انہوں نے اپنے علاقے میں 300 لوگوں کے قرآن حفظ کا بندوبست کیا۔ 22 ہجری میں اصفہان بھی فتح کیا۔ بصرہ میں پانی کی تکلیف تھی، دجلہ سے 6 میل لمبی ایک نہر کھدوائی اور اہل شہر کو پانی مہیا کیا۔ یہ ان 6 صحابہ میں سے ہیں جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں لوگوں کے سوالات اور فقہی مسائل کے جواب دینے کے لیے اجازت تھی، یعنی ایک فقیہ صحابی بھی تھے، اور یہ ہر حال میں، خواہ وہ گورنر رہے، خواہ یہ فوجی رہے، خواہ یہ کسی علاقے کے عامل رہے، ہر حال میں تعلیم اور تعلم کا کام کرتے رہے، یعنی دنیا کے کسی بھی کام کے ساتھ درس و تدریس کا کام نہیں چھوڑا انہوں نے، حتیٰ کہ یہ فوج میں بھی لشکر کے بیچ میں لوگوں کو اکٹھا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث روایت کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ خطبے میں لوگوں سے خطاب کر کے کہا کہ جس شخص کو اللہ علم دے اس کو چاہیے کہ اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی اس کی تعلیم دے، اور یہ اس کو اپنے اوپر فرض سمجھتے تھے کہ جس کے پاس بھی علم ہو اسے چاہیے کہ وہ آگے دے لوگوں کو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ جس بات کے بارے میں علم نہ ہو اس کے بارے میں ہرگز ایک لفظ بھی اپنی زبان سے نہ نکالے، یعنی بغیر علم کے نہ بولے، اگر معلوم ہے تو بتائے اور اگر نہیں معلوم تو من گھڑت باتیں نہیں کرے۔ ایک اور مرتبہ کہا شرک کے بارے میں کہ شرک سے بچو، کیونکہ یہ چیونٹی کی چال سے بھی زیادہ غیر محسوس ہوتا ہے، یعنی پتہ ہی نہیں چلتا اور انسان کے اندر سرایت کر جاتا ہے۔ ان کی خاص خوبی یہ تھی کہ قرآن مجید کو بہت خوبصورتی سے پڑھا کرتے تھے، بہت خوش الحانی سے پڑھا کرتے تھے، اور اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد، کہ ان کو آل داؤد کی خوش الحانی کا ایک بڑا حصہ ملا ہے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز بہت خوبصورت تھی، اور وہ بہترین طریقے سے زبور پڑھا کرتے تھے کہ سارے پہاڑ اور پرندے بھی اس میں شریک ہو جاتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری کی آواز بھی نہایت خوبصورت تھی، اور بعض روایات میں بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر ان کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے اور ان کی آواز اندر سے آ رہی تھی، تو آپ رک گئے اور دیر تک سنتے رہے جو بھی حضرت ابو موسیٰ تلاوت کر رہے تھے۔ بعد میں جب حضرت ابو موسیٰ کو پتہ چلا تو انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں، میں آپ کو اور زیادہ خوبصورت طریقے سے سناتا، یعنی میں اور بھی اچھی طرح پڑھتا اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ آپ سننا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال یعنی یہ ایک گورنر اور ایک جرنیل ہونے کے علاوہ بہترین معلم قرآن ہونے کے اعتبار سے بھی بہت معروف ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری نے ایک مرتبہ حضرت انس بن مالک کو حضرت عمر کے پاس بھیجا، کسی کام سے بھیجا گا۔ انہوں نے پوچھا کہ ابو موسیٰ کا کیا حال ہے؟ کہا کہ لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، یعنی اگرچہ ہمیشہ قرآن کے ساتھ ساتھ اور کام بھی کیے انہوں نے، لیکن ان کی خاص پہچان کیا تھی؟ یہ نہیں کہ یہ گورنر تھے یا جرنیل تھے، کیا تھی؟ قرآن پڑھاتے ہیں۔ اس کو وہ اپنے لیے زیادہ اعزاز کی بات سمجھتے۔ آج اگر کسی کے پاس یہ دونوں کام ہوں تو وہ اپنے آپ کو کس کام سے پہچانا جانا زیادہ پسند کرے گا؟ وہ اپنے نام کے ساتھ معلم لگائے گا یا گورنر جنرل لگائے گا؟ اس لیے کہ ہماری ترجیح دنیا ہو گئی ہے نا، ہماری پرائرٹی اور ہمارے لیے عزت کا مقام دنیاوی عہدے ہو گئے۔ لیکن صحابہ کرام اور ہم میں فرق یہی ہے کہ ان کے نزدیک آخرت زیادہ اہم تھی، اور ان کے لیے معلم ہونا زیادہ عزت کی بات تھی بنسبت اس کے کہ وہ کسی فوج کے جرنیل ہوں۔ بہرحال یہاں پر آپ دیکھیے کہ حضرت عمر جب یہ سنتے ہیں کہ وہ قرآن پڑھا رہے ہیں اور قرآن پڑھاتے ہیں تو کہنے لگے وہ ایک بلند مرتبہ آدمی ہیں، مگر یہ بات ان کے سامنے نہ کہنا جا کے،
کہ عمر آپ کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں. قرآن کے علاوہ احادیث کی روایت میں بھی ان کا ایک بڑا حصہ ہے، اور کوفہ میں ان کا مستقل درس کا حلقہ ہوتا تھا، یعنی ریگولر بیسس پر حدیث نریٹ کیا کرتے تھے. اور ان کی مرویات کی تعداد 360 ہے، جس میں سے 50 متفق علیہ روایتیں ہیں. وہ کون سی ہوتی ہیں؟ جو بخاری اور مسلم دونوں نے نریٹ کی ہیں. اور اسی طرح ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بے شمار ہے. بہت نرم دل تھے، اکثر خود بھی روتے اور دوسروں کو بھی رلاتے. ایک مرتبہ خطبے میں کہا کہ لوگوں رویا کرو، ورنہ رونی صورت ہی بنا لیا کرو، اگر رونا نہ آئے تو رلانے کی خود کو کوشش کیا کرو. اور پھر یہ بات روایت کی، کیونکہ دوزخی اس قدر روئیں گے کہ آنسو خشک ہو جائیں گے، پھر خون کے آنسو روئیں گے. آنسوں کی فراوانی کا یہ حال ہوگا کہ اگر اس میں کشتیاں چلائی جائیں تو بہہ نکلیں. اب دیکھیے کہ جہنم میں جانے والوں کو اس قدر حسرت اور غم اور دکھ اور تکلیف ہوگی، کیونکہ انسان روتا کب ہے؟ جب کوئی درد ہوتی. روتا کب ہے؟ جب کوئی دکھ ہوتا ہے. روتا کب ہے؟ جب کوئی بے عزتی ہوتی. تو جہنم میں بے عزتی بھی ہے، دکھ بھی ہے، غم بھی ہے، تکلیف بھی ہے. تو پھر صرف عام رونا تو نہیں ہوگا. یہاں تک آتا کہ وہ رونے کی وجہ سے چہرے چھل جائیں گے، یعنی ان آنسوؤں کے قطرے اس قدر بہیں گے کہ باقاعدہ ان کے نشان بن جائیں گے. تعلیم اور تدریس کے علاوہ نفل روزے بھی رکھا کرتے تھے، قربانی کیا کرتے تھے، اور قربانی اپنے ہاتھ سے کرتے. اور چونکہ قربانی خود کرنا زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے کہ کسی سے کروا لی جائے، تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اپنی بیٹیوں تک کو بھی تاکید کرتے کہ وہ اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے کریں. یعنی سنت کے معاملے میں اس قدر شیدائی تھے کسی بھی سنت کی پیروی کرنے کے. مختلف صوبوں کے رئیس رہے، حاکم رہے، لیکن کبھی بھی سادگی میں کمی نہیں آئی. کسی بھی طرح کی امارت ان کو ملی، لیکن کبھی بھی اس کی وجہ سے ان کے اندر دنیا داری نہیں آئی. حکومت ملنے اور اس سے پہلے کے حالات میں کوئی فرق نہیں ہوتا تھا. جیسے پہلے رہتے تھے ویسے ہی بعد میں رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ان کے سامنے، یا اللہ عبداللہ بن قیس کی خطائیں بخش دے اور قیامت کے دن جنت میں اس کو باعزت داخل کر. یہ خاص دعا ہے جو ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی. بہرحال یہ حدیث بھی انہی سے روایت ہے کہ جو امانت دار خزانچی ہے وہ اگر خوشی سے اپنا کام کرتا ہے، اپنی ذمہ داری پوری کرتا ہے، تو اس ذمہ داری کو پورا کرنے کا اجر اور ثواب اس کو ایسا ہی ہے گویا اپنی جیب سے مال خرچ کر رہا ہے. کیا سیکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری کے حالات سے؟ سادگی کو نہیں چھوڑا، علم کو ترجیح دی، قرآن سے مسلسل تعلق رکھا، یعنی حکومت کی مشغولیات اور مصروفیات میں پڑھ کر بھی اپنی عبادت سے غافل نہیں ہوئے. عہدہ چھوڑ کر، گورنری چھوڑ کر ایک عام سپاہی کی حیثیت سے لشکر میں شریک ہوئے، لیکن چونکہ صلاحیت تھی تو پھر آگے قائد بنا دیے گئے، اور پھر ان کی زیر نگرانی اللہ تعالیٰ نے کئی علاقے فتح کروائے. اب یہ جو ان کا اعزاز ہے کہ نصیبین اور نہاون اور خوزستان اور اصفہان، یہ سارے علاقے ان کے ہاتھوں فتح ہوئے. اب اگر یہ کہتے کہ جی میں تو جو کر رہا ہوں وہی ٹھیک ہے، اور مجھے اللہ کے رسول نے اپوائنٹ کیا یہاں پر کیونکہ آپ نے گورنر بنا کے بھیجا تھا ان کو، اور یہ میرے اپنے لوگ ہیں کیونکہ ان کا اپنا ہی علاقہ تھا، اپنے وطن میں واپس بھیجے گئے تھے، تو یہ جو سعادتیں حاصل ہوئی یہ تو نہ ہوتی. بعض اوقات ہم کسی ایک کام کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں، اور اس چیز کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو قبول نہیں کرتے. تبدیلی عام طور پر ایک مشکل کام ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر یہ چیز ہاتھ سے چلی گئی تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا اور ہم کتنا بڑا نقصان کر بیٹھیں گے. کیا اگر حضرت ابو موسیٰ اشعری یہ کہتے کہ مجھے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپوائنٹ کیا اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے، لہٰذا میرے لیے یہی جگہ سب سے زیادہ مناسب ہے، اور میں یہاں امن امان سے اپنا حکومت بھی کر رہا ہوں، لوگوں کو پڑھا بھی رہا ہوں اور اپنا قرآن بھی پڑھتا ہوں اور سب اچھی زندگی بسر کر رہی، بس کافی ہے؟ نہیں، ان کی نظر بہت بلند تھی، بہت آگے تک دیکھتے تھے، اور جو آگے تک دیکھتا ہے وہ رسک بھی لیتا ہے، اور جو رسک لیتا ہے وہی اڑ سکتا ہے، اور جو اڑتا ہے وہی بلندی پہ جا سکتا ہے.
اور ان کی یہ اڑان دنیا کے لیے نہیں تھی، آخرت کے لیے تھی۔ جب وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ باقی سب لوگ فی سبیل اللہ جا رہے ہیں، میں کیوں پیچھے ہوں اس سعادت سے، تو وہ آگے بڑھے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ اگر یمن کی گورنر ہی گئی تو اللہ نے ایک اور علاقے کا گورنر بنا دیا، اور پھر یہ کے بعد دیگرے بہت سے مرحلے ان کی زندگی میں آئے۔ بہت بڑے فقیہ بھی تھے، لوگ ان سے دین کے بارے میں مسئلے مسائل بھی پوچھا کرتے تھے،